سے راضی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتوں کو تیار کر لیا ہے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ اللہ نے باقی تمام اہل ایمان کا ذکر جو ہے جنات تجری من تحتها الانہار کے ساتھ کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جنتیں دے گا جن میں سے بعض کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، لیکن جہاں پر سابقون الاولون صحابہ کا ذکر آیا وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مطلقاً اس بات کا اعلان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جنتیں دے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، یعنی ساری جنتوں کے نیچے سے اللہ تعالیٰ نے نہروں کا رواں فرما دیا ہوگا۔ حضرات گرامی قدر یہ مقام بلند اگر ان کو حاصل ہوا تو اللہ کی بندگی کی وجہ سے حاصل ہوا، یہ مقام بلند ان کو حاصل ہوا حضرت رسول اللہ کی پیروی کی وجہ سے حاصل ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کو اہل ایمان کے لیے نمونہ اور سیمپل بنا دیا۔ جو لوگ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے ہیں ان کو اس بات کا علم ہے کہ جس وقت چاول کا یا شہد کا یا کسی اور کپڑے کا سیمپل بیرون ملک میں جاتا ہے اس کو اپروو کر دیتے ہیں تو پھر مال جو وہاں پر کنٹینر کے ذریعے پہنچتا ہے اگر اس سیمپل کے مطابق ہو تو لینے والا اسے قبول کرتا ہے، اور اگر وہ سیمپل کے مطابق نہ ہو تو اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا اعلان فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا ہوگا تو تم ہدایت کے اوپر ہو، اور اگر تمہارا ایمان ویسا نہ ہوا تو پھر تم بدبخت ہو اور بد نصیب ہو۔ یعنی صحابہ کے ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے معیار ایمان بنا دیا۔ نقطے کی بات کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقط قرآن مجید میں ہمارے سامنے ایک رہنما کا ذکر نہیں کیا، ایک نبی کا ذکر نہیں کیا، ایک رسول کا ذکر نہیں کیا، ایک قائد اور لیڈر کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے پیروکاروں کی بھی ایک جماعت کو رکھ دیا کہ لیڈر ہو تو رسول اللہ جیسا ہونا چاہیے، نبی ہو تو رسول اللہ جیسا ہونا چاہیے، کائنات کے رب کا حبیب ہو تو حضرت رسول اللہ جیسا ہونا چاہیے، اسوہ اگر نمونہ ہونا چاہیے تو حضرت رسول اللہ کا ہونا چاہیے، اور پیروی کا انداز اگر ہونا چاہیے تو صحابہ جیسا ہونا چاہیے۔ چنانچہ روایات میں یہ الفاظ موجود ہیں جو اپنے مانوی حیثیت سے بالکل ثابت ہیں کہ وہ گروہ جو جنت میں جائے گا 73 فرقوں میں سے اس کی نشانی کیا ہوگی؟ ما انا علیہ و اصحابی، وہ کام اتنا کرتا ہے جتنا میں نے اور میرے صحابہ نے کیا ہے۔ چنانچہ حضرات گرامی قدر ہم لوگوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مقام، ان کے مرتبے اور ان کے منصب کو صحیح طور پہ سمجھنا چاہیے، اور ان کے بارے میں کدورت رکھنا، ان پہ نکتہ چینی کرنا، ان پہ الزام تراشی کرنا، ان کے بارے میں بدگمانی رکھنا، ان تمام کی تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ مسجدیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک مسجد وہ ہوتی ہے جس کی بنیاد تقویٰ پہ ہوتی ہے، للہیت پہ ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ، کہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقویٰ کے اوپر رکھی گئی وہ اس چیز کی حقدار ہے کہ اس میں کھڑے ہوا جائے، اس لیے کہ اس مسجد میں ایسے لوگ موجود ہیں یحبون ان یتطہروا، جن کو تزکیے سے محبت ہے، طہارت سے محبت ہے، پاکیزگی سے محبت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت ہے۔ اور حضرات گرامی قدر دوسری مسجد وہ ہوتی ہے جس کا مقصد جو ہوتا ہے مسلمانوں میں تفرقے کو پیدا کرنا، لوگوں میں دراڑوں کو پیدا کرنا، ان کو اللہ کے دین سے بھٹکانا، ایسی مسجد زرار ہے، اور ایسی مسجد کے اندر کھڑے نہیں ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر منافقوں نے مسجد زرار کو تعمیر کیا، اور حضرات صحابہ کرام نے مسجد قباء اور مسجد نبوی شریف کو تعمیر کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی طرف ہماری رہنمائی کو فرما دیا کہ ہمیں بھی ایسی مسجدوں میں جانا چاہیے جن کی بنیاد تقویٰ پہ ہو، جن کی بنیاد اللہیت پہ ہو، جن کی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ ہو۔ حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کی ایک دائمی حیثیت کا اور ایک آفاقی حیثیت کا بھی ذکر فرما دیا۔ جہاد کا حکم فقط کلام اللہ میں نہیں آیا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امر کا اعلان فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ
فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جانوں کے بدلے اور ان کے مالوں کے بدلے ان سے ٹریڈ کی ہے۔ کس چیز کی ٹریڈ؟ جنت کی ٹریڈ کی ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں لڑتے ہیں اور اللہ کے مخالفوں کو بھی قتل کرتے ہیں اور خود بھی جام شہادت کو نوش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وعدن علیہ حقاً فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت میں بھی نازل فرما دیا، انجیل میں بھی نازل فرما دیا اور حضرات گرامی قدر قرآن مجید میں بھی نازل فرما دیا۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے سچا وعدہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہے وہ ہر صورت پوری ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے جہاد کرنے والے، اس کی حشیت کے اندر ڈوب کر تلوار کو اٹھانے والے اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے تلوار کو چلانے والے اور مظلوم مسلمانوں کی حمایت میں تلوار کو اٹھانے والے، حضرات گرامی قدر ہر صورت انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کو سمیٹنے میں کامیاب ہوں گے۔ حضرات گرامی قدر میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے اس بات کو رکھا تھا کہ آج مدینہ کی ریاست کا نعرہ تو لگایا جاتا ہے، لیکن مدینہ کی ریاست میں بازار گناہ بھی موجود ہیں، مدینہ کی ریاست میں شراب کی بھٹیاں بھی موجود ہیں، مدینہ کی ریاست کے اندر اباحیت پسندی والے کام بھی موجود ہیں، مدینہ کی ریاست میں میرا جسم میری مرضی کے نعرے بھی موجود ہیں، مدینہ کی ریاست کے اندر سودی لین دین کے کاؤنٹر بھی موجود ہیں۔ حضرت مولانا طف علی خان رحمت اللہ علیہ نے مدینہ کی ریاست کا کیا خوب نقشہ کھینچا، عجیب نقشہ کھینچا، کہا ہاتھ میں تلوار ہو، ہاتھ میں تلوار ہو اور دل میں ہو خوف خدا، ہاتھ میں تلوار ہو اور دل میں ہو خوف خدا۔ یسربی تہذیب کتنی دل نشیں اور سادہ ہے۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حشیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے لوگ کامیاب ہی کامیاب ہیں، کامران ہی کامران ہیں۔ حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کو مشرک اتنا ناپسند ہے، اتنا ناپسند ہے، اتنا ناپسند ہے کہ کسی نبی کو اس بات کی اجازت نہیں دی گئی اور نہ اہل ایمان کو اس چیز کی اجازت ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے دعائے مغفرت کریں، چاہے ان کا قریبی عزیز بھی کیوں نہ ہو۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کسی نبی اور کسی مومن کے لیے بات جائز نہیں کہ مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ ہاں ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بابا آدر کے لیے جو دعائے مغفرت کی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا اپنے بابا کے ساتھ، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو وعدے فرما دیا ابراہیم علیہ السلام آپ میرے خلیل ہیں لیکن آپ کا باپ میرا دشمن ہے، آپ تو میرے آستانے پہ جھکنے والے ہیں لیکن یہ غیر اللہ کا پجاری ہے، آپ تو میرے دوست ہیں لیکن یہ میرا دشمن ہے، آپ تو میری بندگی کرنے والے ہیں لیکن یہ مجھ سے برات کا اظہار کرنے والا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اللہ نے اس بات کو رکھ دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بابا آزر سے برات کا اظہار کر لیا۔ اور حضرات گرامی قدر ذرا ایک نقطے کے اوپر غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید کے اندر حضرت رسول اللہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سیرت و کردار کو ہم سب کے لیے نمونہ بنا دیا، لیکن پوری زندگی کے فقط ایک واقعے کو نمونہ نہیں بنایا، پوری زندگی پوری کی پوری زندگی کو نمونہ بنا دیا، لیکن ایک ایکسپشن دی، ایک استثناء دیا کہ ابراہیم کی پوری زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تم سب لوگوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی نمونہ ہے اور اس کے یاروں کی زندگی بھی نمونہ ہے۔ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم مما تعبدون من دون اللہ، ہم تم سے بھی برات کا اظہار کرتے ہیں اور تمہارے معبودوں سے بھی برات کا اظہار کرتے ہیں۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت کی بنیادیں ڈل چکی ہیں ہمیشہ کے لیے، یہاں تک کہ تم توحید قادر مطلق پہ ایمان نہیں لے آتے۔ الا قول ابراہیم علی ابیہ لاستغفرن لک، مگر جو ابراہیم نے ایک بات کہی تھی کہ میرے باپ میں تمہارے لیے دعائے مغفرت کروں گا، ابراہیم کی وہ بات تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر کس طرح کی بات ہے، ابراہیم امام للناس ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، ابراہیم انبیاء کا جد امجد ہے، ابراہیم امت قانتا للہ ہے، ابراہیم امت حنیفہ ہے، ابراہیم رب کا چنیتا ہے، ابراہیم رب کا برگزیدہ ہے، لیکن ابراہیم کی پوری زندگی میں یہ بات نمونہ نہیں کہ میرے بابا تیرے لیے دعائے مغفرت کروں گا۔ اللہ کو مشرک کتنا ناپسند ہے،
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی خطاؤں کو معاف کر دے گا مگر مشرک کے شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ چاہے تو عذاب دے اور چاہے تو معاف کر دے، لیکن مشرک کے لیے کوئی نجات نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، اور یہ بھی واقعہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ آزر قیامت کے دن حضرت ابراہیم کے پاس آ کے یہ بات کہے گا کہ بیٹے آج تیرا مقام بڑا بلند ہے، اپنے رب کو کہہ مجھے معاف کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بابا کے کہنے پہ پروردگار عالم کے سامنے اپنے باپ کے لیے جس وقت استدعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالی خون کے اندر لتھڑے ہوئے بجو کی شکل میں آزر کو جہنم کی گہرائیوں میں پھینک کر اس بات کو ثابت کر دے گا کہ اللہ تبارک و تعالی کے یہاں پر مشرک کے لیے کوئی مغفرت نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی اعلان فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ اور جب بھی ساتھ دیا کرو سچے لوگوں کا ساتھ دیا کرو۔ حضرات گرامی قدر، ہمارے معاشرے کے سماجی سیاسی مسائل پتہ کیوں ہیں؟ ہم سچوں کا ساتھ نہیں دیتے، ہم پارٹی کا ساتھ دیتے ہیں، ہم برادری کا ساتھ دیتے ہیں، ہم دھڑے کا ساتھ دیتے ہیں، ہم مفاد کا ساتھ دیتے ہیں، ہم لالچ کا ساتھ دیتے ہیں، ہم پیٹ کا ساتھ دیتے ہیں، ہم ضرورت کا ساتھ دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اگر انسان سچوں کا ساتھ دینے والا بن جائے تو معاشرے کے اندر ظلم کا خاتمہ ہو سکتا ہے، معاشرے کے اندر امن اور انصاف کا دور دورہ ہو سکتا ہے، معاشرے میں ناانصافی کے خاتمے کے لیے اور معاشرے کے اندر امن و امان کے قیام کے لیے اہل ایمان کو اللہ سے ڈرتے ہوئے سچوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر فرما دیا کہ تمام کے تمام اہل ایمان کو ایک معاشرے کے اندر دین کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے نکلنا ضروری نہیں۔ ما کان المؤمنون لینفروا کافہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، لیکن اہل ایمان کے ہر علاقے میں سے، ہر بستی میں سے، ہر کلونی میں سے ایک گروہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو دین کے علم کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے رکھے۔ حضرات گرامی قدر، معاشرہ بنتا ہے تمام سیگمنٹس کے اندر ماہرین کے پیدا ہونے سے۔ معاشرے کو اچھے ڈاکٹروں کی ضرورت بھی ہوتی ہے، معاشرے کو اچھے طبیبوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے، معاشرے کو اچھے انجینئر کی ضرورت بھی ہوتی ہے، معاشرے کو اچھے کسانوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے، معاشرے کو اچھے تجار کی ضرورت بھی ہوتی ہے، معاشرے کو اچھے معمار کی ضرورت بھی ہوتی ہے، معاشرے کو اچھے ٹھیکیدار کی ضرورت بھی ہوتی ہے، معاشرے کو اچھے جج کی ضرورت بھی ہوتی ہے، لیکن معاشرے کو اچھے علماء کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ تمام مومن اگر باہر نہیں نکلتے تو اہل ایمان کے ہر طبقے میں سے بعض لوگ ایسے ہونے چاہیے جو دین اسلام کے علم کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں، تاکہ جب وہ علم دین کو حاصل کر کے آئیں، اپنی قوم کی طرف پلٹیں تو ان کو وہ بات بتا سکیں جو کتاب اللہ کی بات ہے، جو سنت رسول اللہ کی بات ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، یہاں پر میں یہ بات بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں، علوم سارے ہی ضروری ہیں، فنون سارے ہی ضروری ہیں، لیکن جو علم دین کی بات ہے، رب کعبہ کی قسم، وہ کسی بھی علم کی بات نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج لوگ اس قدر زیادتی کرتے ہیں۔ پرائورٹی کیا ہے؟ اس بچے کو دین کا علم دلوانا ہے جو ذہنی طور پہ معذور ہے، اس بچے کو دین کا علم دلوانا ہے جو جسمانی طور پہ عیب والا ہے، جو ماہر ہے اس کو انجینئر بنایا جائے گا، جو ذہین ہے اس کو میتھمیٹیشین بنایا جائے گا، جو ذہین ہے اس کو ڈاکٹر بنایا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، جس وقت ذہین طلبہ کو آپ دین حنیف کی تعلیم کے لیے وقف کریں گے، پھر کبھی امام بخاری پیدا ہوگا، پھر کبھی امام مسلم پیدا ہوگا، پھر کبھی ابن تیمیہ پیدا ہوگا، پھر کبھی حافظ ابن قیم پیدا ہوگا، پھر کبھی حافظ ابن کثیر پیدا ہوگا، پھر کبھی شاہ ولی اللہ پیدا ہوگا، پھر کبھی سید اسماعیل شہید پیدا ہوگا، پھر کبھی ثناء اللہ پیدا ہوگا، پھر کبھی علامہ ظہیر پیدا ہوگا، پھر کبھی حبیب الرحمان پیدا ہوگا، پھر کبھی احمد دیداد پیدا ہوگا، پھر کبھی ڈاکٹر ذاکر نائک پیدا ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، معاشرے کو جس طرح اچھے سائنسدانوں کی ضرورت ہے، اسی طرح معاشرے کو اچھے علماء کی بھی ضرورت ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولادوں میں سے جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ان کو علم دین کے لیے وقف کر دیں۔ حضرات گرامی قدر، بہترین انسان کون ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کی تعلیم کو حاصل کرنے والا ہو اور قرآن کا علم دلوانے والا
ہو. چنانچہ حضرات گرامی قدر میں آپ کے سامنے آج یہ بات کو اپنے دل کے دکھ کو رکھنا چاہتا ہوں. آج عیسائی مشنری نے اپنے معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے نوجوانوں کو بائبل کی ڈیلیوری کے لیے انگیج کیا, بائبل کی ترسیل کے لیے انگیج کیا, بائبل کی تعلیم کے لیے انگیج کیا. حضرات گرامی قدر آج مسلمان نوجوانوں کو, آج مسلمان گھرانوں کو اپنے بچوں کو علم دین کے لیے وقف کرنے کا ارادہ کرنا چاہیے. کم از کم ایک بیٹے کو علم دین کے لیے وقف کریں. میں آپ کو یہ بات یقین سے کہتا ہوں, انشاءاللہ آپ کا بیٹا بھوکا نہیں مرے گا, انشاءاللہ آپ کا بیٹا ذلت کی زندگی نہیں گزارے گا, انشاءاللہ آپ کا بیٹا مسکینی کی زندگی نہیں گزارے گا, بلکہ وہ اوپر بیٹھے گا, لوگ نیچے بیٹھیں گے, بلکہ لوگ اس کی عزت کریں گے, لوگ اس کو پیار کریں گے. حضرات گرامی قدر آپ کو ایک واقعہ صرف ترغیب کے لیے, کوئی فخر نہیں, کوئی غرور نہیں, کوئی اس کے اندر خود پسندی نہیں, کوئی اس کے اندر اپنے آپ کو بڑھا کے پیش کرنے والی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سے علوم کو, عصری علوم کو پڑھنے کا موقع دیا. الحمدللہ میں نے 12 سے زیادہ ڈگریوں کو حاصل کیا, جس میں انجینئرنگ کی ڈگری بھی شامل ہے, سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ماسٹر ڈگری بھی شامل ہے. حضرات گرامی قدر میں کئی مرتبہ سوچتا ہوں اگر میں کسی فرم کے اندر, اگر میں کسی انڈسٹری کے اندر انجینئر ہوتا تو حضرات گرامی قدر 4 روپے کما لینے کے باوجود بھی میں کتنا زیادہ, کتنا کو اپنے لیے یا اپنے اہل خانہ کے لیے کس حد تک خیر کو جمع کر لیتا. حضرات گرامی قدر ڈاکٹر ذاکر نائک MBBS ڈاکٹر ہیں, اگر وہ اپنے پریکٹس کے اندر ہوتے تو کس حد تک وہ اپنے لیے خیر کو جمع کر لیتے. آج سے کوئی 7-8 برس پہلے کی بات ہے, ہم دبئی کے اندر موجود تھے. دبئی کے بڑے بڑے تاجروں نے ہم سے اس محبت کا مظاہرہ کیا, ہم سے اس عقیدت کا مظاہرہ کیا, ہمیں ہماری گاڑیوں کے دروازوں کو کھولا, حتیٰ کہ ہمارے جوتوں کو اٹھا لیا. میرے ذہن میں یہ خیال آیا اگر یہ انجینئرنگ کی تعلیم ہوتی یا میڈیسن کی تعلیم ہوتی تو آج یہ سرمایہ دار اور تاجر اتنی پیار, محبت اور عزت افزائی کا مظاہرہ نہ کرتے. یہ جتنی عزت ہے, یہ جتنی محبت ہے, یہ جتنی عقیدت ہے, یہ جتنا احترام ہے, یہ جتنا پیار ہے, یا رب کے قرآن کی وجہ سے ہے یا کالی کملی والے کے فرمان کی وجہ سے ہے. حضرات گرامی کا چنانچہ آپ کو اپنے بچوں کو علم دین کے لیے لازماً وقف کرنا چاہیے. علم دین معمولی علم نہیں, یہ تو ایک بحر بے قرار ہے, یہ تو ایک سمندر ہے جس میں جتنا بھی تیرتے چلے جائیں اتنا ہی کم ہے. کہیں علم فقہ ہے, کہیں علم حدیث ہے, کہیں علم تفسیر ہے, کہیں علم النحو ہے, کہیں علم الکلام ہے, کہیں پر فقہ الواقع ہے, کہیں پر دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرنے والے ادارے ہیں, کہیں پر ابلاغ ہے, کہیں پر تبلیغ ہے, کہیں پہ افتاء ہے, کہیں پہ مسائل کی تحلیل ہے. حضرات گرامی قدر ان تمام کے تمام معاملات کو انجام دینے کے لیے امت کو عبقری لڑکوں کی ضرورت ہے, عبقری نوجوانوں کی ضرورت ہے, جینیس لوگوں کی ضرورت ہے, ایکسپشنلی ذہین لوگوں کی ضرورت ہے. اگر یہ سارے کے سارے ذہین لوگ ہمیں میسر آ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ دن دور نہیں جب پوری دنیا کے اندر دوبارہ اسلام کا پرچم بلند و بالا ہو جائے گا. حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر فرما دیا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر بہت ہی اللہ تعالیٰ نے رحمت کو, محبت کو اور جو تھی نرمی کو پیدا فرما دیا تھا. ان کی ایک ہی تمنا ہوتی تھی, حریص علیکم بالمومن رؤوف رحیم, ایک ہی تمنا ان کی ہوتی تھی کہ اہل ایمان جنت میں چلے جائیں. حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ نے جتنی اپنی امت سے محبت کی ہے, حضرات گرامی قدر اس کے تقاضے ہیں کہ ہم بھی ان کے مقام کی معرفت کو حاصل کریں, ہم بھی ان سے محبت کریں, ہم بھی ان کی اتباع کریں, ہم بھی ان کی ذات اقدس کے اوپر درود بھیجیں, ہم بھی ان کے لیے غیرت اپنے دل میں پیدا کریں. حضرات گرامی قدر اگر ہم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ چکانا چاہیں تو سچی بات ہے پوری زندگی نہیں چکا سکتے, لیکن ہمیں ان کے احسانات کا بدلہ دینے کی کوشش کرنی چاہیے اپنی بساط کی حد تک. حضرات گرامی قدر اس کے آگے سورہ یونس ہے, اور سورہ یونس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے حوالے سے بڑی ہی خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب, کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو روشنی کا منبع بنا دیا اور چاند کی منازل کو طے کر دیا. حضرات گرامی کا چاند کو گھٹتا دیکھ کر, بڑھتا دیکھ کر, اس کو اترتا دیکھ کر ہم مہینوں کا تعین کر لیتے ہیں, کیلنڈر کا تعین کر لیتے ہیں. اور حضرات گرامی کا آج آپ کو ایک بات بتلاؤں, قمری کیلنڈر شمسی کیلنڈر سے ہر اعتبار سے بلند و بالا ہے. اس کی میں آپ کو دلیل دیتا ہوں. شمسی کیلنڈر دنیا کے اندر اگر اس کی نسبت سے عبادات ہوتی
تو دنیا کے ایک حصے میں لوگ لمبا روزہ رکھتے اور ایک حصے کے اندر لوگ جو ہے چھوٹا روزہ رکھتے. ایک حصے میں جناب لوگوں کے لیے روزہ ٹھنڈا ہوتا اور ایک حصے میں لوگوں کے لیے روزہ گرم ہوتا. اب کیا ہے؟ اب قمری کیلنڈر کے اندر روزہ کبھی گرمیوں میں ایک علاقے میں آتا ہے, کبھی دوسرے علاقے میں آتا ہے, کبھی سردیوں میں ایک علاقے میں آتا ہے, کبھی دوسرے علاقے میں آتا ہے, کبھی چھوٹا روزہ ایک علاقے میں آتا ہے, کبھی چھوٹا روزہ دوسرے علاقے میں آتا ہے. یہ مساوات آج اگر کائنات کے اندر موجود ہے تو قمری کیلنڈر کی وجہ سے موجود ہے. رب کا ہر حکم جو ہوتا ہے اس میں حکمت ہوتی ہے. یہی حال حج کا بھی ہے. اگر وہ شمسی کیلنڈر میں ہوتا تو یا تو ہمیشہ سردیوں میں ہوتا یا ہمیشہ گرمیوں میں ہوتا. حضرات گرامی کا ضرب اتفاق کی بات ہے, کبھی آپ کو سردی میں حج کا موقع ملے گا, کبھی گرمی میں ملے گا, کبھی بہار میں ملے گا, کبھی خزاں میں ملے گا. اللہ تعالیٰ نے عبادات کو سارے موسموں میں گھمایا اس لیے کہ موسموں کے تغیر قمری کیلنڈر کے اندر موجود ہیں, جبکہ شمسی کیلنڈر کے اندر اس طرح کا کوئی بھی تغیر موجود نہیں ہے. حضرات گرامی قدر صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ کافر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو سنتے, قرآن کی جب دعوت کو سنتے, اس میں توحید کی بات کو سنتے, اس میں اصولی بات کو سنتے تو کہتے کہ قرآن کو تھوڑا سا بدل دو. قال الذین لا یرجون لقاءنا آتی بقرآن غیر ھذا ابدلہ. حضرت رسول اللہ کہتے تھوڑا سا قرآن بدل دیجئے یا اس کی جگہ کوئی اور ڈاکومنٹ لے آئیے. اللہ نے کمال بات کہی, کہا فرما دیجئے ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, کہ میں اپنی طرف سے قرآن کو بدل دوں. قرآن کو بدلنا میرے اختیار میں نہیں. ان اتبع الا ما یوحی الی, میں تو اس وحی کا پابند ہوں جو میرے اوپر آتی ہے. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, میں تو خود پروردگار عالم سے ڈرنے والا ہوں. ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, جو کچھ بھی آیا ہے میرے من سے تو نہیں آیا, جو کچھ بھی آیا ہے پروردگار عالم کی طرف سے آیا ہے. حضرات گرامی کا صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن بھیجا ہے, کمال بھیجا ہے, اس میں وہ تاثیر موجود ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور, تم تک تمہارے رب کی نصیحت آ پہنچی ہے جو سینے کی جتنی بیماریاں ہیں سب کے لیے شفا ہے. وہدی ورحمۃ للمؤمنین, مومنوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون, آپ اعلان کر دیجئے اللہ کے فضل سے, قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا, خوشیاں اگر حاصل ہوں گی تو اسی سے حاصل ہوں گی. اور دنیا میں جو کچھ تم کماتے ہو اس ساری کمائی سے اگر کوئی چیز بہتر ہے تو کلام اللہ بہتر ہے. حضرات گرامی قدر, سینے کی روحانی بیماریاں, کینہ, کدورت, حسد, اسی طرح ریاکاری, اسی طرح شہوت, سب کا علاج قرآن میں ہے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں. اسی طرح جو انسانوں کی حسی اور جسمانی بیماریاں ہیں, سکیمیا ہو, انجائنا ہو, ہارٹ کے اندر شریانوں اور وریدوں کا تنگ ہونا ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان جملہ بیماریوں کے لیے بھی اللہ نے کلام اللہ کو شفا بنا دیا ہے. حضرات گرامی کا صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں ان کی پتہ کیا پہچان ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں خوف سے بھی پاک ہوتے ہیں, غم سے بھی پاک ہوتے ہیں. ان میں کیا صفتیں ہوتی ہیں؟ وہ ایمان والے ہوتے ہیں, تقوی والے ہوتے ہیں, تہجد گزار ہوتے ہیں, شب زندہ دار ہوتے ہیں, نظروں کو جھکانے والے ہوتے ہیں, کان کو ڈھانکنے والے ہوتے ہیں. آج کا ولی اللہ جس کو لوگ ولی اللہ بنا رہے ہیں, حضرات گرامی کا, تو وہ عورتوں میں بیٹھنے والا بھی کوئی ولی اللہ ہو سکتا ہے, عورتوں کے ساتھ تصویروں کو بنوانے والا بھی ولی اللہ ہو سکتا ہے, عورتوں کے جسم کے ساتھ اپنے جسم کو ملانے والا بھی ولی اللہ ہو سکتا ہے, داڑھی کو مڈوانے والا بھی ولی اللہ ہو سکتا ہے, نمازوں کو ضائع کرنے والا بھی ولی اللہ ہو سکتا ہے, بھنگ کو کوٹنے والا بھی ولی اللہ ہو سکتا ہے. حضرات گرامی قدر, بعض لوگوں نے اس ولایت کی پہچان فقط اتنی ہے کہ اس کے پاس کرامت ہونی چاہیے. اور میں نے یہ بات حضرت مریم کے واقعے کے اندر یہ بیان کی تھی, کرامت اصل ولایت نہیں ہے. کرامت ولی اللہ سے ظاہر ہو سکتی ہے اگر اللہ چاہے, اور اگر پوری زندگی کرامت ظاہر نہ بھی ہو لیکن بندہ پرہیزگار ہو, بندہ مومن ہو, پھر بھی ولی اللہ ہے. اور اسے ہر کے عادت چیزیں ظاہر ہوں, ہر کے عادت چیزیں ظاہر ہوں, اور وہ بدگماش ہو اور بد پرہیز ہو اور دین سے دور ہو, نمازوں سے دور ہو, اس میں دجل تو ہو سکتا ہے لیکن ولایت نہیں ہو سکتی. حضرات گرامی قدر, دجال کے بارے میں آتا ہے زمین کے خزانوں کو حرکت دے گا,
بارش کرنے کا حکم دے گا، مردوں کو زندہ کرنے والی بات کرے گا، اس میں استدراج تو ہوگا، حرق عادت تو ہوگی، لیکن ولایت نہیں ہوگی۔ ولایت کی پہچان کرامت نہیں ہے، کرامت ولی اللہ سے صادر ہو سکتی ہے، لیکن کرامت اصل ولایت نہیں ہے، اصل ولایت ایمان و تقوی ہے۔ حضرات گرامی کا سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم یونس کا بھی ذکر کیا کہ یونس علیہ السلام کی قوم ان اقوام میں شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب قوم نوح پہ آیا، قوم عاد پہ آیا، قوم ہود پہ آیا، قوم سمود پہ آیا، قوم مدین پہ آیا، قوم صدوم پہ آیا، لیکن قوم یونس کے لوگوں نے جب اجتماعی اللہ سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آئے ہوئے عذابوں کو ٹال دیا۔ اور حضرات گرامی کا سورت کا ایک آخری اور اہم مضمون وہ جو فرعون کے خاتمے والی اس کے اندر باتیں ہیں کہ فرعون کو جب اللہ نے ختم کیا اور مختلف نشانیاں کرنے کے بعد، دکھانے کے بعد ختم کیا، عصائے موسیٰ کو دکھایا، جد بیضا کو دکھایا، پھلوں کے نقصانات کو دکھایا، قحط کو دکھایا، طوفان کو دکھایا، ٹڈی دلوں کو دکھایا، جوؤں کو دکھایا، مینڈکوں کو دکھایا، خون کو دکھایا۔ جب وہ مسلسل بغاوت پہ تلا رہا، پھر اسے غوطہ دیا سمندر کے اندر، تو ساتھ ہی چیخ کے یہ بات کہنے لگا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں اس رب کے اوپر ایمان لے کے آیا جس میں بنی اسرائیل کا ایمان ہے اور میں بھی مسلمان ہوں۔ اللہ نے کہا اب تیرا ایمان قبول نہیں ہے۔ اب خرخرے کی ہرخراہٹ کے بعد اور نزا کی گھڑیوں کے بعد اور چلتے ہوئے پانی کے تیرے وجود میں داخل ہو جانے کے بعد توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ اللہ نے کہا اور تو اپنے آپ کو اللہ کہتا تھا، تو اپنے آپ کو الہ کہتا تھا، وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ۔ جو میرے علاوہ الوہیت کا دعویٰ کرے گا وہ جہنمی ہے، اور تیری حیثیت اور تیری اوقات کیا ہے، میں تیرے وجود کو زمین پہ دفن بھی نہیں ہونے دوں گا۔ لوگ تیرے مردہ لاشے کو میوزیم میں دیکھ کر، عجائب گھروں میں دیکھ کر، میوزیمز کے اندر پڑا دیکھ کر تیری لاش کو اس بات کو دیکھ کے کہا کریں گے کیا یہ وہی شخص ہے جو اپنے آپ کو الہ کہا کرتا تھا، آج مردہ پڑا ہے۔ اور اللہ کون ہے؟ ہوا حی لا یموت، اس کو موت آنا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کو نیند بھی نہیں آتی، اور نیند آنا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کو اونگ بھی نہیں آتی۔ اس نے 6 دن میں آسمان و زمین کو بنا دیا، کہکشاؤں کو بنا دیا، سمندروں کو بنا دیا، جنگلات کو بنا دیا، رنگ و نور کے سیلاب کو بنا دیا، پھر اس امر کا اعلان فرما دیا وما مسنا من لغوب، مجھے تھکاوٹ کا احساس تک بھی نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہم سب کی سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما، اے اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں قبول و منظور فرما، اے اللہ ہم سب کے بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما، اللہ جتنی تکلیفیں آ چکی ہیں ان پہ صبر کرنے والا بنا، اللہ آئندہ آنے والی زندگی میں تکلیف سے اور آزمائی سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما، اے اللہ رمضان کی راتوں کے قیام کو قبول و منظور فرما، اے اللہ رمضان کے روزوں کو قبول و منظور فرما، اے اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے ہمکنار فرما، اللہ دنیا و آخرت کی ذلت اور رسوائیوں سے محفوظ و مامون فرما، اے اللہ ہماری جائز دلی تمناؤں کو قبول و منظور فرما، اللہ جتنی نجائز خواہشات ہمارے دل میں موجود ہیں ان معاملات میں ہماری اصلاح فرما، اے اللہ اسلام والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ ایمان والی موت نصیب فرما، اے اللہ سعادت والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ شہادت والی موت نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی
صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.